اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 41ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت طاعت و عبادت، یعنی فرما برداری اور عبادت کی تعریف میں، فرما برداری اور بندگی کی تعریف میں۔ تو اس کے آپ 5 لیکچر سماعت کر چکے ہیں اس بیان کے، آج اس کے 6 پارٹ میں حاضر ہیں اور یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 11واں شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں: سر از جیب پرہیزگاری برآر، سر از جیب پرہیزگاری برآر، کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کہ جنت بود جائے پرہیزگار۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری کے گریبان سے سر کو باہر لا، سر از جیب پرہیزگاری برآر، پرہیزگاری کے گریبان سے سر کو باہر لا، کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت یہ جگہ ہے پرہیزگاروں کی، کیونکہ جنت یہ پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔ مراد یہ کہ پرہیزگاری کو اختیار کر اور جنت میں اپنا مقام حاصل کر اور جنت میں اپنا ٹھکانہ پا۔ لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں پہلے، پھر اس کے بعد ہم اس شعر کا دوبارہ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ سر کا معنی سر، جیب کا معنی گریبان، برآر کا معنی تو باہر لا، یہ برآ وردن سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ کہ کا معنی کہ یا کیوں کہ یا تا کہ، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ بود کا معنی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، یہ بودن مرضے سے بود فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح جائے کا معنی ہے جگہ۔ اب اس شعر کو آپ سمجھیں۔ سر از جیب پرہیزگاری، سر کو پرہیزگاری کے گریبان سے، از جیب پرہیزگاری، پرہیزگاری کے گریبان سے، برآر باہر لا، یعنی مطلب یہ کہ پرہیزگاری کو اختیار کر، پرہیزگاری کو اختیار کر، پرہیزگاری کے گریبان سے سر کو باہر لا، کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت جگہ ہے، کیونکہ جنت بود، کیونکہ جنت ہوتی ہے، جائے کا معنی جگہ، پرہیزگار پرہیزگاروں کی، کیونکہ جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔ اس لیے پہلے مصرے میں فرمایا کہ پرہیزگاری کو اختیار کر، پرہیزگاری کے گریبان سے سر کو باہر لا، مراد کہ پرہیزگاری سراپا پرہیزگار بن، یہ ہے معنی کہ سراپا تو پرہیزگار بن، کیونکہ جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔ پچھلے جو اسباق گزرے ہیں اس میں آپ نے پڑھا جا بجا، شیخ سعدی فرماتے ہیں تاکہ تو ہمیشہ کی دولت پالے، تاکہ تو ہمیشہ کی دولت پالے، اور یہ ہمیشہ کی دولت تو پا لے گا، تو یہ جو الفاظ ہیں تو ہمیشہ کی دولت یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ ہے جنت، جہاں بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں۔ جب موت بھی ختم ہو جائے گی، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ بندہ رہے گا، اور ہمیشہ کی وہ دولت ہے جنت، جہاں اللہ کے مقربین رہیں گے، اللہ کے انعام یافتہ بندے رہیں گے، جو پرہیزگار بندے ہیں وہ رہیں گے، تو وہاں وہ بندے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور اللہ پاک کے دیدار سے بھی وہ مشرف ہوا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مجلس دیدار میں حصہ عطا فرمائے، جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں دوبارہ اس شعر کو سمجھیں۔ سر از جیب پرہیزگاری برآر، سر از جیب پرہیزگاری برآر، پرہیزگاری کے گریبان سے سر کو باہر لائے، یعنی
پرہیزگاری اختیار کر، سراپا پرہیزگار بن، کیوں کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔ چلتے ہیں اگلے دوسرے شعر کی طرف۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ز تقوی چراغے رواں برفروز، کہ چوں نیک بختہ شوی نیک روز۔ آپ فرماتے ہیں پرہیزگاری سے روح کا چراغ روشن کر، پرہیزگاری کے نور سے روح کا چراغ روشن کر، کیوں؟ تاکہ تو نیک بختوں کی طرح نیک بخت بن جائے، تاکہ تو نیک بختوں کی طرح نیک بخت ہو جائے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری، رواں کا معنی روح، برفروز کا معنی روشن کر، یہی برافروختن سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ نیک بختہ کا معنی نیک بخت، شوی کا معنی تو ہو جائے یا تو ہو جائے گا، نیک روز کا معنی نیک بخت، اس کا معنی بھی نیک بخت ہے۔ ز تقوی، تقوی سے، چراغ رواں، روح کے چراغ کو برفروز روشن کر، تقوی سے روح کے چراغ کو روشن کر، کہ چوں نیک بختہ، تاکہ تو بھی نیک بختوں کی مثل، نیک بختوں کی طرح، شوی نیک روز، تو بھی نیک بخت ہو جائے، تو بھی خوش بخت ہو جائے، تو بھی خوش نصیب ہو جائے اور اس مقام کو حاصل کر لے۔ چلتے ہیں آگے آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر 13ویں شعر کی طرف، اور یہ اس بیان کا آخری شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسے را کے از شرع باشد شعار، نہ ترسد ز آسیب روز شمار۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کا شریعت پر عمل کرنا شعار بن جائے، جس کسی کا شریعت پر عمل کرنا شعار ہوتا ہے، نہ ترسد ز آسیب روز شمار، تو وہ قیامت کے دن کی تکالیف سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، تو وہ پھر قیامت کے دن کی تکالیف سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، دکھ نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ شرع کا معنی شریعت، باشد کا معنی ہوتا ہے یا ہو، شعار کا معنی علامت یا نشانی، نہ ترسد کا معنی نہیں ڈرتا، یہ ترسیدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، نہ ترسد۔ آسیب کا معنی دکھ یا پریشانی، اور اسی طرح روز شمار کا معنی گنتی کے دن یا گنتی کا دن یا مقررہ دن، مراد قیامت کا دن۔ دوبارہ اس شعر کو دیکھیں۔ کسے را کے از شرع، جس کسی کا شریعت پر باشد شعار، یعنی شریعت پر عمل کرنا، باشد شعار، شعار ہوتا ہے، جس کسی کا شعار بن جائے، جس کسی کی علامت ہی اور شناخت ہی شریعت پر عمل کرنا بن جائے، جس کی علامت بن جائے، جس کی شناخت بن جائے اور جو مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے کہ وہ باشرع ہے، وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے، تو جس کسی کا شعار شریعت پر عمل کرنا ہو یا عمل کرنا ہوتا ہے، نہ ترسد ز آسیب روز شمار، نہ ترسد وہ نہیں ڈرتا، ز آسیب دکھ سے، روز شمار قیامت کے دن سے، یعنی قیامت کے دن کے دکھ سے وہ نہیں گھبراتا، نہیں ڈرتا۔ نہ ترسد ز آسیب روز شمار، تو پھر وہ قیامت کے دن کے دکھ سے یا قیامت کے دن کی تکالیف سے یا قیامت کے دن کی پریشانی سے وہ پھر نہیں ڈرتا، وہ نہیں گھبراتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا شعار ہی شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کی علامت ہی شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کی شناخت ہی شریعت پر عمل کرنا ہے، تو جو باشرع ہو پھر وہ اللہ کے مقربین بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے مقربین اللہ کے اولیاء ہیں، اور اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مرتبے پر وہ بندہ پھر فائز ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیسن بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔